بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ وہ اپنے وقت کا سلطان تھا۔ ایک روز صبح سویرے جب اپنے محافظ دستے کے ساتھ سیر سے لوٹ رہا تھا، رگھناتھ کے مندر کے پاس سے گزرتے ہوئے موتی محل جانے کے لیے تو اس نے دیکھا کہ سڑک کے کنارے بہت سے لوگ ایک شخص کو گھیرے کھڑے تھے۔ گھوڑے پر سوار سلطان کا اپنے محافظ دستے کے سالار راجہ خان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، دیکھو یہاں کافی لوگ جمع ہیں، کیا معاملہ ہے؟ محافظ دستے کا سالار اپنے گھوڑے سے اتر کر ادھر گیا جہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، وہاں ایک نجومی ایک بچے کا ہاتھ دیکھ رہا ہے اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہیں۔ سلطان کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا اور محافظ سالار راجہ خان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، کیا تمہیں نجوم پر اعتقاد ہے؟ راجہ خان نے مسکرا کر جواب دیا، سلطان محترم، نجوم ایک علم ہے اور اس کی حقیقت انہی لوگوں کو معلوم ہے جو اس میں مہارت رکھتے ہیں۔ اس پر سلطان کو ہنسی آ گئی۔ پھر ضبط کرتے ہوئے راجہ خان سے کہا، اچھا، اس نجومی کو لے کر محل میں آؤ اور ہمارے سامنے پیش کرو۔ یہ کہتے ہوئے سلطان اپنے محل کی طرف چلا گیا۔ راجہ خان لوگوں کے ہجوم میں گیا۔ وہاں خستہ حالت میں ایک نجومی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ایک ہاتھ میں بانس کا ایک چھوٹا ڈنڈا تھا اور دوسرے ہاتھ میں ایک لڑکے کا ہاتھ تھامے ہوئے اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر تک وہ لڑکے کے ہاتھ کا جائزہ لیتا رہا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، تو بڑا خوش قسمت ہے، دنیا میں نام اور عزت پیدا کرے گا۔ یہ الفاظ سن کر قریب ہی کھڑے لڑکے کا باپ بڑا خوش ہوا اور جھک کر اس نجومی کی تعریف کی۔ نجومی پھر اس لڑکے کا ہاتھ دیکھنے لگا۔ اس کے بعد لڑکے کو مخاطب کر کے کہنے لگا، اور ہاں، تو عین جوانی کی حالت میں میدان جنگ میں مارا جائے گا اور پھر تیرا نام پردیس میں ہوگا، یہاں تیرے نصیب میں کچھ نہیں۔ لڑکے کا باپ جو اس سے پہلے خوشی محسوس کر رہا تھا، مایوس ہو گیا اور نجومی کو مخاطب کر کے کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ نجومی نے اسے مخاطب کیا، قسمت کا لکھا کوئی بدل نہیں سکتا، یہ خداوند قدوس کا کام ہے، میں کیا اور میری حقیقت کیا، اور سنو، بوڑھا اور ذلیل ہو کر کتے کی طرح زندگی بسر کرنے سے 1000 درجے بہتر ہے ناموری پیدا کر کے عین جوانی میں انسان مر جائے۔ یہ کہنے کے بعد راجہ خان کے کہنے پر وہ نجومی راجہ خان کے ساتھ ہو لیا۔ راجہ خان اسے لے کر سلطان کے محل میں داخل ہوا۔ ایک بہت بڑا کمرہ تھا جس میں وہ داخل ہوئے۔ کمرے کے اندر خوشنما قالین اور انتہائی آرام دہ نشستوں کا اہتمام کیا گیا تھا۔ نجومی قالین پر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد سلطان اس کمرے میں داخل ہوا۔ جس وقت سلطان کمرے میں داخل ہوا، اس وقت نجومی کی نگاہیں قالین پر جمی ہوئی تھیں اور وہ قالین پر بنے نقش و نگار کو بڑی حیرت و غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس قالین پر نہایت خوبصورت جھاڑی بنی ہوئی تھی جس میں گلاب کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ جھاڑی کے کنارے ایک زبردست شیر محو استراحت تھا۔ جھاڑی کے پیچھے چھپا ہوا ایک شکاری بندوق ہاتھ میں لیے ہوئے شیر کی طاق میں تھا۔ شکاری کے سر پر فرنگی ٹوپی تھی۔ شیر اس سے بالکل بے پرواہ تھا۔
اس نجومی کی نگاہیں قالین پر بنی ہوئی اس تصویر پر جمی ہوئی تھیں۔ جی تو سامعین، اس سے آگے کیا ہوا انشاءاللہ اگلی کہانی لے کر آپ کے پاس حاضر ہوں گی۔